آپ سب خوش ہیں؟ آئیے ایک دفعہ پھر تعریف کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے ہم صلیب سے جاری برکات جو ہے وہ ان پہ سرمن سن رہے ہیں۔ صلیب سے ہمیں جو ہے وہ کیا ملا ہے، اور لاسٹ جو سرمن میں نے سنایا تھا کنز مین کے حوالے سے، قرابتی کے حوالے سے، بڑا بھائی کے حوالے سے سنایا تھا، اور کہ صلیب سے ہمیں جو ملا ہے وہ ایک جو ہے وہ ہمیں قرابتی ملا ہے، آمین، ایک بڑا بھائی ملا ہے۔ اور لکھا ہے کہ چنانچہ میں کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا اور ان لڑکوں سمیت جو تو نے مجھے بخشے ہیں، یعنی جو بھائی۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے دونوں ایک ہی اصل سے ہیں، ہولی روٹ ہے، اصل ایک ہی ہے۔ اور لکھا ہے کہ پاک کرنے والا پاک ہونے والے دونوں ایک ہی اصل سے ہیں، یعنی پاک ہونے والے ہم اور پاک کرنے والا مسیح، لیکن دونوں کا روٹ ہمارا ایک ہی ہے اور وہ باپ ہے۔ کرائسٹ کا بھی فادر ہے، ہمارا بھی فادر ہے، آمین۔ تو یہ کنز مین قرابتی کا لاسٹ جو سرمن دیا تھا، آج نہایت ہی خوبصورت جو سرمن ہے، اور ایجوکیشن ہے رائچسنس کے حوالے سے، کہ مسیح کی صلیب سے جو ہمیں ملا ہے خدا کی راست بازی ملا ہے۔ سرمن ٹائٹل ہے خدا کی راست بازی، رائچسنس آف گاڈ۔ آئیے ذرا حوالہ دیکھیے، عیسائی کی کتاب 53 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب 11ویں آیت سے، اپنی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو، آگے بولیے، راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، کرنتھیوں کا دوسرا خط اس کا 5واں باب 20ویں آیت۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط 5واں باب 20ویں آیت۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ایک اور حوالہ رومیوں کا خط اس کا 3 باب 10ویں آیت سے، چنانچہ لکھا ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے ہیں، کوئی بڑائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے مال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ مگر اب شریعت کے بغیر، آگے بولیے، خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے، مفت میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہے۔ یہ ٹائٹل ہے جی آج کا، مگر اب ایک راست بازی جو خدا کی راست بازی ہے،
کون سی راست بازی ہے؟ خدا کی راست بازی۔ یہ بہت بڑا بھید ہے، اگر کوئی سمجھ لے اس بات کو کہ خدا کی راست بازی انسان کو مل جائے، انسان کے حصے میں آ جائے، تو یہ بہت بڑا فضل ہے اس کے لیے، ترس ہے اس کے لیے، خدا کا رحم ہے کہ خدا کی راست بازی کسی کو مل جائے۔ اور میں نے ٹائٹل بھی اس کو یہی دیا، رائچسنس آف گاڈ، خدا کی راست بازی۔ اور یہ دنیا پر سمجھ لیجئے کہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے، جتنا بڑا اس کو کہہ سکتے ہیں اس نہایت ہی خدا کا فضل ہے۔ خدا نے اپنی راست بازی دے دی، انسان تو کبھی اسے پا نہیں جا سکتا، تو اس کے قریب تر بھی نہیں جا سکتا، اور پھر خدا نے اپنی راست بازی اس کو دی۔ خدا نے اپنی طرف سے پہل کرنے کی، اور اس نے اپنی اس کو راست بازی دی تاکہ خدا کی نظر میں وہ راست باز بن جائے۔ آمین۔ دھیان سے ان باتوں کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، گھر جا کے پڑھیے گا ان حوالوں کو، نہایت خوبصورت ہے، میں تو بار بار پڑھتا ہوں ان کو۔ اور پولس نے جو باتیں کہی ہیں مکاشفوں سے، خدا کے روح نے اس کو سکھائی یہ باتیں، تو کہتا ہے کہ اب خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، یعنی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ اور یوں سمجھے کہ یہ خدا کا ایک پلان کہ کیسے انسان کو راست باز ٹھہرا کر وہ واپس آئے۔ دانیل نبی کے صحیفے میں کہانی ہے، آپ سب جانتے ہیں، دانیل پر وہ الزام ڈھونڈتے تھے کیسے اس کو پھنسائیں، اور آخر انہوں نے ڈھونڈ ہی لیا کہ دانیل کو کیسے جو پھنسائیں۔ تو دانیل دیانتداری سے کام کرتا تھا، وہ قابو میں نہیں آتا، اور پھر انہوں نے ایک دن اس کو اس کی مذہبی زندگی کے حوالے سے پکڑ لیا، اور بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ 30 دن تک ہر کوئی جو ہے وہ تجھ سے مانگے، دعا کرے مورتی کے سامنے، تو جو کوئی اس مورتی سے ہٹ کر کچھ دعا کرے تو وہ پھر جب وہ شیروں کی مار میں ڈالا جائے۔ تو دانیل کو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو دن میں 3 مرتبہ یروشلم کی طرف کوٹھی کھول کر دعا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دعا کتنی ضروری ہے، 3 ٹائم یہودی دعا کرتے تھے دن میں، 9 بجے، 12 بجے اور 3 بجے پریئر کرتے تھے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ میں اور آپ کتنی کرتے ہیں، وہ 3 ٹائم دعا کرتے تھے۔ تو چونکہ انہوں نے یہ لکھوا لیا تھا کہ مادیوں فارسیوں کے قانون لا تبدیل ہیں، وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا، بادشاہ نے سائن کر دیے کہ ٹھیک ہے جب وہ دانیل کو شیروں کی مار میں ڈالا جائے گا۔ اب دانیل بادشاہ نے سائن تو کر دیے اس کے شیروں کی مار میں ڈالا جائے، لیکن اندر سے دانیل کو وہ بچانا چاہتا تھا، اندر سے بولیے دانیل کو وہ بچانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، خدا کا بندہ ہے، دعا کو بندہ ہے، لیکن اب وہ سائن کر چکا تھا۔ اب وہ آرڈر کیا جاری کرتا ہے کہ یہ کہاں جائے، شیروں کی، لیکن اندر سے کیا دل چاہتا ہے کہ میں اسے بچاؤں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہی ہمارے خدا باپ کا بھی دل ہے۔ گناہ کے سبب سے آدم کو نکال ضرور دیا گیا، لیکن اندر سے اس کی خواہش ہے کہ انسان جو ہے بچ جائے، نجات پائے۔ یہ خدا کا دل ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ انسان جو ہے وہ بچ جائے۔ گناہ کے سبب سے نکال ضرور دیا گیا ہے، لیکن اندر سے کیا چاہتا ہے خدا کہ یہ بچ جائے۔ اس لیے
خدا نے پھر ایک سسٹم دیا، وہ قربانیوں کا سسٹم تھا کہ قربانی لے کے آؤ تو راست باز ٹھہرو، اور وہ قربانی لے کے آتے پھر اس پر اپنے ہاتھ رکھتے، پھر اس کو راست بازی کے مذبے پر جلاتے، ہیکل کے اندر دروازے کو کراس کرتے تھے تو سب سے پہلے راست بازی کا مذبح آتا تھا، جو پیتل کا بنا ہوتا تھا۔ پیتل بائبل میں ججمنٹ کو، عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ جو برا اس پر قربان ہوا ہے اس کی عدالت ہو گئی ہے، اب جو برا لانے والا ہے وہ راست باز ہے۔ تو یہ خدا نے سسٹم دیا، لیکن یہ خدا کے اس بڑے جو سسٹم تھا، اس خدا کے بڑے پلان جو رائچسنس، راست بازی کا تھا، یہ صرف اس کے ایک عکس کے طور پر تھا، کیونکہ خدا کا یہ پلان تھا کہ انسان راست باز ٹھہرایا جائے، مفت میں راست باز ٹھہرایا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ لکھا ہے بائبل میں کہ اس نے پیشتر ہی سے یہ کہہ دیا کہ میرا بندہ، آگے بولیے، راست باز جو ہے وہ میرا بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو گویا خدا کا یہ پلان، اگرچہ قربانیاں دی تو گئی، لیکن خدا کا جو پلان تھا، منصوبہ تھا کہ مفت میں راست باز ٹھہرایا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے قربانیاں بکرے، بچڑوں، چتڑوں، تو وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لکھا کہ شریعت میں جو قربانیاں دی جاتی تھی وہ مسیح کی قربانی کا عکس تھی۔ آگے لکھا کیونکہ ممکن نہیں کہ بکروں بچڑوں کی قربانی سے نجات مل جائے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ گناہ کرے انسان اور قربانی کس کی ہو؟ جانوروں کی۔ گناہ کرے شعور والا، عقل والا، اور قربانی کون دے؟ بے شعور، جو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ قربانیاں مسیح کی قربانی کا عکس تھی، پیش خیمہ تھی مسیح کی قربانی کا، تاکہ ان کا جو دھیان ہے، توجہ ہے، وہ مسیح کی قربانی کی طرف لگی جائے۔ تو آپ دیکھیں شریعت سے پہلے، شریعت سے بھی پہلے حبقوق کی کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ جو ہے وہ آگے لکھا ہے ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو ایمان پہلے سے، شریعت سے بھی پہلے سے، اور وہ پھر ابراہم کی اگزامپل بھی دی گئی۔ حبقوق تو بعد میں آیا، لیکن ابراہم کی اگزامپل شریعت سے 430 سال پہلے کی تھی۔ تو اس وقت کہا گیا کہ وہ راست باز بندہ جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو راست بازی ایک خدا کا جو ہے وہ پروگرام، اور بہت بڑا پروگرام کہ انسان کیسے راست باز بنے، کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور شریعت کے وسیلے سے تو ہو نہیں سکتا۔ غلطیوں کا خط پڑے بھرا پڑا ہے، وہ اسی میٹر کو لے کر لکھا گیا، غلطیوں کا خط پورا خط ہی لکھا گیا، کیونکہ اس وقت بھی یہودی کہتے تھے کہ مسیح پر ایمان ضروری ہے تو شریعت کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے، شریعت کے بھی کچھ اصولوں قاعدوں کو ماننا ہے، مسیح پر بھی ایمان، تو دونوں طرف۔ اور پھر اعمال 15 باب کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے جہاں پہ پولس بھی شریک ہوا، پطرس بھی وہاں پر، یہ سارے جو رسول تھے جمع تھے، تو وہاں پر کانفرنس اسی میٹر کو لے کر رکھی گئی تھی کہ مسیح کی نجات کے راست بازی کے ساتھ شریعت کیا ضروری ہے، ان حکموں کو فالو کرنا، لاز کو۔ تو یہ وہاں پر ایک بڑی کانفرنس ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی وہ تعلیم دیتے تھے کہ ختنہ بھی ضروری ہے، اور پھر دوسرا گوشت بھی قربانیوں کو کھا سکتے ہیں، شریعت کی بھی کچھ باتوں کو لیتے تھے، اور وہ پھر اسی پر بھی ایمان، تو دونوں کو مکس کیا ہوا تھا، دونوں کا ایک مکسچر بنا کر وہ جو فالس ٹیچر تھے وہ پیش کرتے تھے۔ جیسے آج بھی کئی مشنوں کے اندر وہی سسٹم، وہ عیدوں کو فالو کیا جاتا ہے، وہ یاد رکھیں کہ وہ ان سے نکل آئے ہیں۔ اور پول نے جو بات کی ہے، کہتا ہے کہ اگر جو راست بازی میں شریعت سے ملتی تو پھر مسیح کا مرنا تو افسو ہے،
مسیح نے پھر کیوں جان دی، کیوں مرا وہ؟ بھئی اگر ادھر سے ہی راست بازی ملنی تھی، شریعت کو فالو کر کے ان حکموں کو لو کو، تو پھر مسیح کا مرنا تو افس ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک بزرگ سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ چرچ جاتے ہیں خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بزرگ تھے، کہا بیٹا میں جاتا ہوں، بندہ میں گنہگار ہی ہوں، لیکن میں چرچ جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، بائبل پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ گنہگار ہی ہیں، تو میں نے کہا گنہگار تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ بندہ چکنا ہو گیا ایک دم سے، وہ ایسے الرٹ ہو گیا، پھر چرچ بھی جاتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، کلام بھی سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ میں نے کہا توبہ کی بپتسمہ جی وہ بھی لیا، تو پھر گنہگار کا گنہگار ہی ہے۔ تو میں نے کہا گنہگار تو پھر کہاں جائیں گے؟ ذرا سا بولیے، جہنم میں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ تو پھر وہاں پر جائیں گے، وہ چکنا ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو ساری تعلیم بتائی، میں نے کہا بھئی مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، یہی حوالہ میں نے پہلے پڑھا ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا، پکڑا گیا، حوالے کیا گیا، کس کے لیے؟ ہمارے گناہوں کے لیے۔ تو میں نے کہا مسیح مر بھی گیا گناہوں کے لیے، تو پھر بھی ہم گنہگار ہیں، تو پھر مسیح کا مرنا تو بے فائدہ ہوگا۔ پھر کہا میں نے کہا تو میں تو نہیں مانتا پھر اس مرنے کو، مسیح کے مرنے کو۔ بھئی اگر میں نے گنہگار کا گنہگار ہی رہنا ہے تو مسیح کا مرنا تو پھر افس ہوا، اس سے مجھے تو کچھ فائدہ نہ ہوا کہ میں نے اگر گنہگار کا گنہگار ہی رہنا۔ تو وہ پھر میں نے سب ڈیٹیل کے ساتھ کافی ڈسکشن، کوئی آدھا گھنٹہ جب میں نے جو ہے وہ بتایا ان کو، تو پھر وہ خوش ہو گئے، کہتے یہ باتیں بھی میں نے سنی، پوری تعلیم جب اس کو دی۔ تو یہ اگر اب تک ہم اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں، مسیح پر ایمان، توبہ، بپتسمہ، تو پھر گنہگار کی گنہگار۔ تو پھر تو لکھا پالوس کہتا ہے کہ مسیح کا مرنا اب سے ہے، اور وہ کہتا ہے میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں جانتا، کہ اگر جو راست بازی شریعت سے ملنی تھی تو پھر مسیح کا مرنا تو اب سے ہوا۔ کبھی بھی کوئی بھی راست بازی نہیں پا سکتا۔ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو حوالہ میں نے دوسرا پڑھا زبور کی کتاب میں، لوگ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں، کہتا لکھا جی کوئی سب کے سب نکمے، سب کے سب گمراہ، سب کے سب جو ہے وہ ان کی زبانوں میں سانپوں کا زہر پڑا ہوا، کڑواہٹ ہے۔ یہ زبور 53 کا حوالہ ہے، وہ جہاں سے وہ اٹھا کے دے دیتے۔ میں نے کہا جی شریعت سے، کیونکہ شریعت میں کوئی بشر لکھا ہے کہ راست باز بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ شریعت سے تو کوئی عمل کار ہی نہیں کر سکتا، کیسے وہ راست باز بنتے؟ کوئی بھی نہیں تھا کر سکتا۔ اس نے لکھا کہ مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے آزاد کر۔ آپ دیکھیں کئی لوگ شریعت کو لعنت کہتے، نہیں بھئی شریعت خدا کی حکم ہے، لکھا ہے شریعت پاک ہے، خدا کے حکم ہے اور سچی ہے، اور یہ سارا خدا کا کلام ہے۔ لیکن شریعت کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ کہ شریعت پر کوئی عمل نہیں تھا کر سکتا، تو وہ جو لعنتیں ہیں وہ اس کے زمرے میں آتی تھی۔ شریعت پر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا تھا، کیوں؟ کیونکہ 9 میں اگر کسی نے عمل کیا ہے حکموں پر، تو ایک میں کوتاہی تو باقی سب 9 بھی کینسل تھا۔ ایک میں بھی کوتاہی تو یہ 10 حکم تو بڑے تھے، اس کے علاوہ بھی 600 جو ان کے لا تھے، قانون تھے، ذیلی قانون تھے، حکم تھے، تو ان میں تو کوئی عمل کر ہی نہیں کر سکتا، پورا اترتا ہی نہیں تھا۔ پال نے کہا ہے، کہتا ہے میں شریعت کے اعتبار سے جو ہے وہ بلیم لیس ہوں۔ اس نے کہا ہے گویا اس نے پورے طور پر فالو کیا شریعت کو، شریعت میں بھی وہ پورا اترا ہے۔ ہاللیلویا، اس کی لائف
تو گویا بیماری جو ہمارے پاس آتے ہیں کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی بشر خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہر سکتا. اور یہ مقدس پولس نے غلطیوں خط میں بھرپور تعلیم دی، اسی پر اس نے تعلیم دی. اور وہاں پر وہ کہتا ہے بھائیو سنو، تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، تو کہتا ہے کہ شریعت کے جو خدا کا ابراہم کے ساتھ عہد تھا، 2 عورتیں گویا 2 عہد، ایک جو ہے وہ ہاجرہ ہے اور ایک سارہ ہے. اور لکھا ہے کہ وہ سارہ جو ہے وہ ہاجرہ جو ہے وہ موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے. لکھا ہے کہ جو اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں، اور بائبل کیا فرماتی کہ اس کو اور اس کے بیٹے کو بولیے نکال دو، وہ غلامی میں، اور موجودہ یروشلم جو اس کا جواب ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ آج بھی اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. تو پولس کہتا ہے کہ بھائی جتنے شریعت پر تکیہ کرتے ہیں، شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہیں، کہتا ہے وہ اپنے لڑکوں سمیت آج بھی غلامی ہے. لیکن کہتا ہے کہ آدمی بالا کی جو ماں ہے، یعنی جو سارہ ہے، وہ اپنے لڑکوں سمیت آزاد ہے. یعنی مسیح پر جو ایمان لے کے آتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، لکھا کہ وہ آزاد ہے. آمین. تو شریعت پر عمل کرنے اور جو ان کو اس کی رسموں کو پورا کرنے سے لکھا کہ کوئی بشر بھی راست باز نہیں بن سکتا. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی نہیں. اس لیے بہت بڑا جو وہ لے کے آتے تھے عارضی طور پر قربانیاں، اور پھر وہ راست بازی حاصل کرتے، لیکن عارضی ابا تکلی کبھی بھی نہیں تھی. لیکن اب پولس کہتا ہے کہ اب ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے وہ خدا کی راست بازی. خدا کی راست بازی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا جو چاہتا ہے کہ انسان سے راست بازی کو ملے، وہ اب ظاہر ہو گئی ہے. وہ اب خود انسان کے لیے جو ہے وہ آسمان سے زمین پر آ گئی ہے. ہاللیلویا. تو یہ خدا کی راست بازی اب ظاہر ہوئی ہے. اور دنیا میں یاد رکھیں کہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے. اور غلطیوں خط میں لکھا ہے کہ یہودی نشان ڈھونڈتے اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں. وہ حکمت تلاش کرتے تھے کہ کیا حکمت ہے مسیح کی مصلوبیت میں. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا حکمت ہے، کیا بندہ جو صلیب پر مر گیا ہے، لٹکایا، اس میں کیا خدا کی حکمت ہے. اس لیے وہ بہت سے کہتے ہیں کہ وہ مرا ہی نہیں صلیب پر، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ صلیب پر مر جائے. تو کہتے ہیں حکمت ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن پول کہتے ہیں یہ خدا کی حکمت ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی قربانی کے وسیلے سے ہم مفت میں راست باز چلائے گے. اور آگے کہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے مخلصی ٹھہرا، پاکیزگی ٹھہرا، راست بازی ٹھہرا ہے. ہاللیلویا. یعنی خدا کا بیٹا راست بازی ہماری ٹھہرا ہے، بن گیا ہے. ہم اپنے طور پر نہیں ہیں، اور کوئی بھی ہو بھی نہیں سکتا. کبھی بھی کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کبھی بھی. ہیلو ہیلو خیر یہ لے رہنے دو، کوئی بات نہیں، یہ لے. کبھی بھی کوئی ہو بھی نہیں سکتا. مارٹن لوتھر کے سامنے یہی معاملہ تھا. کہتا ہے کہ ایک دن وہ سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا، اور کوئی 100 کے قریب سیڑھیاں تھیں، اور ان پر وہ چڑھتا جا رہا ہے. تو اوپر سے اس کو آواز آئی، آواز کہی کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. مارٹن لوتھر کیسے ایمان کرے گا؟ اس نے کہا کہ بھئی راست بازی اور ایمان سے ہم تو کاموں سے ڈھونڈ رہے تھے. وہ راہ بن جاتے، لمبے چوڑے پہنتے، مانگ کر کھانا کھاتے، بڑے بڑے بال رکھتے اور راہ بن کے زندگی گزارتے. اور اس کو یہ آواز آئی اوپر سے کہ میرا راست باز بندہ بولیے ایمان سے زندہ رہے گا. اس کو یہ فیت کی، ایمان کی بات سمجھ آ گئی. اس وقت سے لے کر پروٹسٹنٹ کلیسیا قائم ہو گئی. وہ اکیلا بندہ، اور ساری جو روم کی کلیسیا تھی اس وقت کی، صرف ایک بندہ
بندہ پروٹیسٹ کیا، اس نے احتجاج کیا، وہ کہتا ہے کہ راست بازی اعمال سے نہیں ہے، راست بازی ایمان سے ملتی ہے۔ یہ ایک بندے نے اس وقت پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، اور اس وقت سے بھی پروٹیسٹنٹ کلیسیا اس کے پروٹیسٹنٹ سے احتجاج سے وہ کامیاب ہوا۔ اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایمان سے نہیں، اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہرے ہیں۔ اعمال سے ہوتی تو پھر ہم بھی کبھی راست باز نہ ٹھہر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ اور یہ بائبل کی خوبصورت تعلیم ہے، اور لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا گیا۔ دیکھیں، گناہوں کے لیے، کس کے گناہوں کے لیے؟ ہمارے گناہوں حوالے وہ کیا گیا۔ اب یہ راست بازی ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے یہ بہت خوبصورت ایک ایگزامپل لگتی ہے، میں اکثر اس کو دیتا ہوں کہ یوں سمجھے کہ یہ ایک کتاب ہے، گیتوں کی کتاب، لیکن یوں سمجھے کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں میرے گناہ لکھے، جتنے بھی میں نے کیے ہیں، جتنے بھی آج تک میں نے کیے، یہ اس میں میرے گناہ لکھے ہیں۔ مسیح پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ مسیح کو دے دے۔ کس کو دے دینا؟ اب مجھے بتائیے کہ میرا ہے کوئی ایک نظر آتا ہے؟ یہ ہے راست بازی جو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے صرف حاصل ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ! راست بازی یہ ہے، اس نے لکھا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا، بھئی حوالے وہ کر دیا گیا۔ اور عیسائی کی کتاب 53 باب پڑھ لیجئے، مسیح کے دکھوں کا، کروسیفیکیشن کا، لکھا کہ میرا صادق خادم، لکھا کہ اپنے عرفان سے بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ یہ عیسائی نبی ہزاروں سال پہلے یہ گواہی دیتا ہے۔ اب عیسائی نبی کو نہیں تھا پتا قربانیوں کا، کوئی پتا تھا، اس کو یہ معلوم تھا، سب کچھ پتا تھا، لیکن کیا کہتا ہے کہ میرا خادم، یہی خدا کہتا ہے کہ میرا خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ کیسے؟ لکھا کیونکہ وہ ان کی بدکرداری کو خود اٹھا لے گا۔ بدکرداری کو کیا کرے گا؟ خود لے لے گا۔ جیسے یہ میں نے دیے، بدکرداری کو بولیے خود اٹھا لے گا، خود لے لے گا۔ یہ راست بازی، یہ راست بازی ہے کہ وہ ہماری بدکرداری کو خود اٹھا لے گا۔ اور عیسائی کا 53 باب پڑھیے، نہایت خوبصورت باب، اور مسیح کی کروسیفیکیشن دکھوں سے بھرا ہوا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا گیا، اور لکھا ہے ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے۔ اور یہ جو زبور کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا، لکھا ہے کہ وہ سب کے سب نکمے، سب کے سب جو ہے وہ ان کے منہ میں سانپوں کو زہر، زبان کڑواہٹ، ان کے قدم جو ہے وہ نہ راستی کے لیے تیز رو۔ یعنی مطلب ہے کہ کبھی بھی شریعت سے راست بازی نہیں تھی ملتی، اس لیے پولوس کہتا ہے لیکن اب دوبارہ اس حوالے کو پڑھے، ذرا دھیان سے پڑھے، 3 باب میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ کیونکہ شریعت کے مال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی۔ آگے سے پڑھیے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ! اب خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے خدا کی راست بازی؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کی زبان میں ہرگز چھل نہ تھا، کوئی مکر کی بات اس میں نہیں تھی، کوئی بھی اس سے پاک، اور اس نے کہا کہ کون تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، لیکن لکھا ہے کہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا، ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے کہ ہماری بدکرداری خود اٹھا لے۔ تو اس نے ہماری بدکرداری اٹھائی، ہمارے گناہ اٹھائے ہیں، ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ہے جی راست بازی، جو خود ہمیں راست بازی، لیکن اب خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے،
اور آج بھی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ لکھا ہے کہ کوئی بشر خدا کے حضور راست باز نہیں تھا. بھئی وہ شریعت کے وسیلے سے نہیں تھا ٹھہر سکتا، لیکن یسوع مسیح کے وسیلے سے ہر بشر خدا کے حضور راست باز ٹھہر سکتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی اس پر ایمان لے کے آئے، کہے کہ تو میرا نجات دہندہ ہے، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. ہاللیلویا. تو یہ رائچسنس ہے جی، راست بازی، خدا کی راست بازی. یعنی خدا جیسی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان سے، کہ انسان کے اندر یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ سمسی پر ایمان لانے کے وسیلے سے وہ انسان بھی جو ہے راست باز بن جاتا ہے. بے شک کتنا بڑا گنہگار کیوں نہیں، کتنے بڑے گناہ کیوں نہیں، گناہ کیوں نہیں، کتنے سے بڑا کریمنل کیوں نہیں ہے. وہ ڈاکو نے یہی کہا تھا، ڈاکو ساری عمر چوری ڈاکے سب کچھ کیا، آخری وقت آتا ہے کہتا تو مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا. کسی نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں، اس نے آج مسیح اپنا قبول کر لیا، جس کا ذکر عیسائی 53 باب کے اندر ہے. اس نے اس کو قبول کر لیا. اس نے کہا کہ ہاں تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا، بولیے فردوس میں. راست باز بن کر اس کو اس نے نجات دی. پالوس رسول سنیے، شریعت کا فالوور تھا اور بڑا فخر آپ سب کو جانتا ہے، وہ تو کٹر فریسی، گملییل کا شاگرد، اور شاگردوں کو کلیسیا کو ستانے والا. اور اس کا وہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں کلیسیا کا ستانے والا ہوں، میں جو ہے وہ لائق نہیں رسول کہلانے کے بھی، لیکن کہتا ہے کہ خدا کا فضل مجھ پر ہو گیا ہے. اور جب مسیح اس پر ظاہر ہو گیا، آپ دیکھیے فلپیوں کا 3 باب پڑھیے، وہاں پہ کہتا ہے کہ میں بنیامین کی نسل میں سے، یہ فخر کا باعث تھا اس کا، بنیامین کی نسل سے، کیونکہ پہلا بادشاہ بنیامین کی نسل سے سعود بادشاہ جو آیا ہے. اور کہتا ہے کہ میں فریسیوں کا فریسی، آج کے دن میرا ختنہ ہوا. یعنی سارے لوگ اس نے فالو کیا، اسے وہ کہتا تھا کہ میں شریعت کے اعتبار سے بھی بے عیب ہوں. یہ اس نے کہا، بہت بڑی بات ہے پالوس کی. یعنی اتنا وہ کٹر، سب کچھ جاننے والا، لیکن جب مسیح مل گیا تو کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، اب یہ ساری چیزیں اس کے نفع کی تھی. ساری، اس کو فخر تھا کہ میں بنیامینی ہوں، اس کو فخر تھا کہ میں اسرائیلی ہوں، اس کو فخر تھا کہ میں فریسی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، لیکن کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، کہتا ہے کہ مسیح کی پہچان کے سب سے میں ان سب کو کوڑا سمجھتا. یعنی مسیح جب اس کو مل گیا، لے لیا مسیح کو، جان گیا مسیح کو، تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اب جو ہے وہ اور کوئی ہستی نہیں ہے مسیح کی خاطر. کہتا ہے کہ میں سب چیزوں کا نقصان سمجھتا ہوں، سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں. اور کوڑے کے لیے جو لفظ آیا نا، فضلہ جسے کہتے ہیں، وہ آیا لفظ وہاں پر. یعنی مسیح اتنی بڑی بخشش خدا کی، اور اس کو کہتا ہے جب میں نے لے لیا، پا لیا، تو باقی سب چیزوں کو بولیے کیا کہتا ہے کہ میں نقصان سمجھتا، کوڑا سمجھتا. کہتا ہے جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، سب کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھتا، کوڑا سمجھتا. کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ بھئی اب خدا کی راست بازی آ گئی ہے، اس پر ایمان لانے سے کوئی راست باز بن سکتا ہے. اور اس نے پھر اس کو جو ہے وہ جس انجیل کا وہ دشمن تھا، اس کو وہ کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. اس انجیل کا دشمن تھا، خوشخبری کا، کہ یہ مسیح انجیل کی منادی کرتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں. آگے سنیے، کہتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان کے وسیلے سے ہے. انجیل سے کہتا ہے کہ میں شرماتا نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں خدا کی راست بازی ہے، جو کیسے ہے؟ ایمان سے ہے. شریعت میں تو اعمال سے تھی، اب کہتا ہے کہ اس کی راست بازی کیسے ہے؟ ایمان سے.
اس نے کہتا ہے میں سب چیزوں کو بھول کر آگے بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. سب چیزوں کو نقصان سے سمجھتا ہے، جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی سب کو. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کیا چیزیں، کیا کیا ٹارگٹ اپنے سامنے رکھتے ہیں. مسیح کے وسیلے سے جو برکت ہے وہ اس کو نہیں کچھ سمجھتے، اور وہ اپنے ٹارگٹس، اپنی پلاننگز، اپنے نفع کی چیزیں جس میں کوئی تھوڑا بہت نفع ہے اسی کی طرف. کوئی مسیح میں پول سے پوچھے کیا کچھ ہے، اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ میں مسیح میں پایا جاؤں، اور کہتا ہے مسیح میں شریک ہو جاؤں. یہ دیکھیں آپ، شراکت، اس کے دکھوں میں شریک ہو جاؤں، مسیح میں شراکت داری کروں اس کے دکھوں کے اندر. یہ ٹارگٹ ہے. اور پڑھا لکھا فریسی، کہتا ہے فریسیوں کا فریسی. جیسے کوئی کہتا ہے نا استادوں کا استاد، اور کہتا ہے میں فریسیوں کا فریسی. یہ بھرپور نالج اس کے پاس ہے. اور یہ کھاتا پا لیجیے رومیوں کا، غلطیوں کا، گلتیوں کا، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی. بھرپور تعلیم اس نے دی، ایک ایک بھید کو کھول کر رکھا. لیکن کہتا ہے مسیح جب مل گیا سب چیزوں کو میں کوڑا سمجھتا. جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی، اور اس کو پتا چل گیا، اس لیے کہتے ہیں میں اب انجیل سے شرماتا نہیں. شرمانا کیا، وہ تو انجیل لے کر ہر ملک کے اندر تک گیا. کہتا ہے میں روم تک بھی جاؤں گا، بادشاہ شہنشاہ کو بھی خوشخبری دوں گا کہ بھائی اب ایک خدا کی راست بازی آئی. اور وہ مسیح کو پیش کرتے تھے. ہماری لائف سے صرف اور صرف مسیح جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، مسیح دکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں خدا کا اتنا بڑا فضل، رحم، ترس. اور آج کوئی توبہ نہ کرے، بپتسمہ نہ لے، نجات نہ پائے، اس کی راست بازی کو نہ لے، تو آپ دیکھیں پھر وہ خود ہی جہنم میں جائے گا. ادھر جب آگ میں تڑپے گا پھر پتا چلے گا کہ یار میں نے غلطیاں کی، میں نے کیوں مسیح کو رد کیا، کیوں اس کو قبول نہیں کیا، کیوں اس پر ایمان نہیں لے کے آئے. صرف ایمان سے لکھا تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. آپ تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، صرف ایمان لے کے آؤ نجات ہو. ہاللیلویا. صرف ایمان سے راست بازی ظاہر ہوئی. دنیا پر یہ میں سمجھتا ہوں خدا کا بہت بڑا فضل ہے. اس لیے او عزیز بہن بھائی جو بھی تک دور ہے مسیح سے، نہیں توبہ کی، نہیں بپتسمہ لی، نہیں خدا کے ساتھ چل رہے، ٹھیک، جو چل رہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے خدا کے ساتھ. اور جو ابھی تک نہیں آئے وہ بھی اپنے آپ کو درست کیجیے، راہ کو ٹھیک کیجیے. مسیح خدا کی راست بازی ہے، اس کو لے لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا گیا. اور گلتیوں خط میں دوسرا حوالہ جو میں نے پڑھا، لکھا ہے کہ ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے، لکھا ہے ہمارے گناہوں کو اس نے لے لیا اور راست بازی اس نے ہمیں دے دی. کیا کیا، گناہوں کو لے لیا اور دی کیا، راست بازی. یہ دیکھیں کتنا فضل کہ کچھ کرنا نہیں پڑا، گناہ بھی اس نے لے لی، راست بازی بھی اس نے دے دی. بھائی کیا تو سب کچھ اس نے، کیا کوئی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک کوئی کاروباری بندہ ہو نا، بزنس مین ہو، تو وہ کہے گا یار اس میں تو لاس ہے کہ گناہ بھی میں لوں اور راست بازی بھی میں لوں. لیکن خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا یہ کاروبار، یہ لین دین، وہ راست بازی بھی دیتا ہے اور گناہ بھی دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ اتنی بڑی خدا کی ذات ہے. اور پھر لکھا وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا گیا. آگے لکھا ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی راست بازی نہیں، لیکن وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ راست بازی ہماری ہے. اگر ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو راست بازی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور پھر وہ ہمارے گناہوں کے لیے جلایا گیا، زندہ کیا، مردوں میں سے جی. ہاللیلویا.
इसका मतलब कि उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया गया है। अगर वो दफन हुआ है गुनाहों के लिए, हवाले किया गया है, मर गया है, तो इसका मतलब क्या कि उसकी कुर्बानी को क्या किया गया, कबूल, और फिर वो जी उठा है, मुर्दों में से जिंदा हो गया है, जी उठा है, और खुदा के तख्त के दाहिने तरफ बैठा हमारी शिफायत करता है। इतनी बड़ी रासबाजी। तो मसीह की मौत से लोग समझते हो कि शायद कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें पता है कि मसीह की मौत से हमें खुदा की रासबाजी मिलती है। हालेलुया। जो कभी हम कमा नहीं दे सकते, कभी हम ले नहीं दे सकते अपने अमाल से, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईमान से मुफ्त में रास्तबाज ठहराएगा। वो लिखा है उसे खुदा ने हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया। और ईसाई कहता है कि मेरा खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद ठाड़ेगा, खुद ले लेगा। जैसे ये किताब का मैंने जिक्र किया, ये वो उसने गुनाह हमारे लिए बदकिरदारी निकाला। कई आज भी उसी तरह समझते, जैसे मैंने वो बुजुर्ग की मिसाल, तो गुनाह में अगर कोई जिंदगी गुजार रहा है तो याद रखें कि फिर गुनाह की मजदूरी क्या है, वो तो मौत में, डेथ में जाएगा भाई। गुनहगारों के लिए खुदा के हुजूर में कोई, हाँ वो मसीह पर ईमान ले आए तो निजात पाते। और फिर सुनिए, रास्तबाजी सिर्फ इसमें है। इससे पौल कहता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं, कहता क्योंकि इसमें खुदा की रास्तबाजी है, कहीं और नहीं मिल सकती, सिर्फ इसमें खुदा के कलाम के अंदर है, अंजील के अंदर है, खुशखबरी के अंदर है, और किसी जगह पर कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए पौल ने इसको चुना। कहता है कि मैं अंजील से शर्माता, कहता है कि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से है और ईमान के। हालेलुया। दुनिया में कोई और हस्ती नहीं है। यहूदियों को यही कहा गया यिर्मयाह की किताब में, लिखा चीता अगर अपने दागों को बदल सके, और हबशी अगर अपने चमड़े को बदल सके, तो तुम भी बदल जाओगे। नहीं, वो बदल नहीं सकते, चेंज नहीं हो सकते, लेकिन एक हस्ती है जो उन्हें बदल कर चेंज कर सकती है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेता है और उनको रास्तबाजी देता है। आइए खुदा उनका शुक्र अदा करें, थोड़े वक्त के लिए खड़े हों और उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी।